رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے، اللہ کے بندوں کو درس دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگو جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے اندر یہ 3 غلطیاں ختم کر دینا۔ فرمایا جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے نا تو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے اندر کی یہ 3 غلطیاں بالکل ختم کر دینا۔ اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کے نزدیک تمہارے روزے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی قدر نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 غلطیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں اپنے ماں باپ کو دکھ دے کے روزہ نہ رکھنا، پہلی غلطی۔ اپنے ماں باپ کو ایذا دے کے، دکھ دے کے، تکلیف دے کے، غم دے کے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکال کے روزہ نہ رکھنا۔ نہیں میاں، روزہ رکھنے سے پہلے اپنے والدین سے غلطیوں کی معافی مانگ لینا، تاکہ ان کا دل تمہاری وجہ سے دکھا بھی ہو تو پاک و صاف ہو جائے، اور ان کی دعائیں تمہاری زندگی میں شامل ہو کے تمہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو باپ وہاں روتا رہے تم روزے میں ہو، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، تم روزے میں ہو، باپ دکھی ہے، ماں دکھی ہے، بیٹا روزے میں، بیٹے کو کوئی فکر نہیں، باپ بھوکا ہے، ماں بھوکی ہے، بیٹا روزے میں ہے، بیٹے کو کوئی فکر نہیں۔ ایسا روزہ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو تمہارے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ روزہ رکھنے سے پہلے اپنے والدین سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لینا۔ ماں باپ کو دکھ دے کے، درد دے کے، غم دے کے روزہ نہ رکھنا۔ فرمایا دوسری غلطی، روزہ رکھنے سے پہلے اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو یہ عادت ختم کر لینا۔ اگر تم باتوں پہ جھوٹ بولتے ہو تو روزہ رکھنے سے پہلے اللہ سے یہ وعدہ کر لینا، مالک میرا آپ سے وعدہ ہے آج کے بعد میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ روزے میں بھی ہو اور لعنت بھی برسے؟ یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، ایسا روزہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا ایک خطرناک بیماری ہے جوانوں۔ انسان کے مسلسل جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے انسان اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ تھانے میں اگر مجرم کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دیا جائے، تھانے میں مجرم کی فہرست میں اگر ہمارا نام درج کر دیا جائے، ایسا ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے دن کا سکون رہے گا؟ کیا خیال ہے رات کو نیند آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ میاں غور تو کرو، تھانے میں مجرم کی فہرست میں نام لکھنا کسی کو گوارا نہیں، تھانے میں مجرم کی فہرست میں نام دیکھنا کسی کو گوارا نہیں، تو اللہ کے نزدیک جھوٹوں کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ والا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں برداشت کر سکتا۔ آج تو جھوٹ بولنا اتنا عام اور آسان ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے لوگوں نے جھوٹ بولنے کو برائی ہی نہ سمجھا، گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ تو گناہ ہی نہیں، کہتے ہیں یہ تو برائی ہی نہیں۔ ایسے ہی باتوں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جوانوں یاد رکھنا، اگر تم روزہ بھی رکھو ساتھ میں جھوٹ بھی بولو، میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے روزہ رکھا، پیٹ کو خالی رکھا، پیاسا رکھا، بھوکا رکھا، اگر کوئی پوچھ لے میاں روزہ ہے، کہا جی روزہ ہے، لیکن جھوٹ کا دامن نہیں چھوڑا، فرمایا اللہ کے نزدیک ایسے بندے کی روزے کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں۔ خدارا روزہ رکھنے سے پہلے اگر تم جھوٹ بولتے ہو، تم میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو یہ ختم کر لیں۔ پوچھا گیا حضرت تیسری غلطی کون سی ہے؟ فرمایا حضرت علی نے، میاں روزہ رکھنے سے پہلے اگر تم غصے جیسی بیماری کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، اگر تم اپنی فیملی میں غصہ کرتے ہو، بیوی کے آگے باتوں پہ غصہ کرتے ہو، بچوں کے آگے باتوں پہ غصہ کرتے ہو، فرمایا روزہ رکھنے سے پہلے غصہ ختم کر لینا، کیونکہ غصہ حرام ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ حرام بھی کھائے اور روزہ بھی رکھے؟ یہ اللہ کو قبول نہیں، یہ اللہ کو منظور نہیں کہ بندہ روزہ بھی رکھے ساتھ میں حرام بھی کھائے۔ اور غصہ جو ہے یہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی۔ خدا را جوانو، حضرت مولا علی کے اس قول کو یاد رکھنا، روزہ رکھنے سے پہلے اگر کوئی غصے جیسی بیماری کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو نکل جائے، پکی توبہ کر لے، غصہ نہ کرنا، پیار سے بات کرنا گھر والوں سے، محبت سے بات کرنا گھر والوں سے، تاکہ کوئی تجھے دیکھے تو کہے کہ جس طرح یہ اندر سے روزے میں ہے اسی طرح باہر سے بھی روزے میں۔ انسان کو خالصتاً روزہ رکھنا چاہیے، خالص روزہ رکھنا چاہیے۔ خالص روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو روزہ ہونا چاہیے۔ دماغ کا روزہ، غلط نہیں سوچیں گے۔ کانوں کا روزہ، غلط نہیں سنیں گے، گندے کلمات نہیں سنیں گے، گندی فلمیں نہیں سنیں گے، گندے گانے نہیں سنیں گے، گندی باتیں نہیں سنیں گے۔ فرمایا زبان کا روزہ، غلط نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، گندی باتیں نہیں کریں گے۔ فرمایا سینے کا روزہ، یہاں حسد نہیں رکھیں گے، کسی مسلمان بھائی کے لیے یہاں منافقت نہیں رکھیں گے، بغاوت نہیں رکھیں گے۔ دل کا روزہ، نفاق نہیں رکھیں گے، نفاق نکال دیں گے، دل پاک کو صاف کر دیں گے۔ ہاتھوں کا روزہ، کسی کو ایذا نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ان ہاتھوں سے کسی کو تھپڑ نہیں ماریں گے، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، دکھ نہیں دیں گے، ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ہائے، ظلم ایک ایسی گندی بیماری اور بدترین گناہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ ظلم کرنا کسی کے اوپر۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ بابا جی میرے لیے بہترین عبادت کون سی ہے؟ میں نماز پڑھوں، نماز بہترین عبادت ہے، میرے لیے روزہ بہترین عبادت ہے، حج بہترین عبادت ہے، یا زکوٰۃ دینا بہترین عبادت ہے؟ مجھے بتایا جائے میرے لیے بہترین عبادت کون سی ہے؟ اس بزرگ اللہ والے نے فرمایا بادشاہ، دوپہر کا سونا تیرے لیے بہترین عبادت ہے، دوپہر کا سونا تیرے لیے بہترین عبادت ہے، تاکہ کچھ دیر لوگ تیرے شر سے محفوظ رہیں، کچھ دیر لوگ تیرے ظلم سے محفوظ رہیں۔ فرمایا ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہ دینا، ان ہاتھوں سے کسی کو دکھ نہ دینا۔ ہاتھوں کا روزہ، کسی کو تھپڑ نہیں مارنا، کسی کو دکھ نہیں دینا۔ پاؤں کا روزہ، ایڑھی مار کے نہیں چلنا۔ پاؤں کا روزہ فخر سے نہیں چلنا، غرور سے نہیں چلنا، تکبر سے نہیں چلنا۔ آنکھوں کا روزہ بے حیائی نہیں دیکھنی، گندے مناظر نہیں دیکھنے۔ فرمایا میرے کریم نبی نے ایسا روزہ، ایسا خالص روزہ جس مرد، جس عورت نے رکھا، میرا اللہ اسے مبارک دیتا ہے۔ مبارک ہو تم نے مجھے پا لیا ہے، مبارک ہو تم نے مجھے حاصل کر لی۔ جنہوں نے ایسا خالص روزہ رکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو روزہ تھا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو مفلس اسی کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا میں روزہ رکھ کے نیکیاں حاصل کرے گا، جو دنیا میں نمازیں پڑھ کے نیکیاں حاصل کرے گا، جو دنیا میں حج کر کے نیکیاں حاصل کرے گا، زکوٰۃ دے کے نیکیاں حاصل کرے گا، غریبوں کی مدد کر کے نیکیاں حاصل کرے گا۔ لیکن اس نے چغلی کی ہوگی کسی کے حق میں، اس نے غیبت کی ہوگی، اس نے چغلی کی ہوگی، اس نے ڈنڈی ماری ہوگی، ہاتھوں سے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو دکھ دیا ہوگا، کسی کو درد دیا ہوگا، کسی کو غم دیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ڈنڈی ماری ہوگی، ناپ تول میں کمی کی ہوگی۔ فرمایا اتنی نیکیاں لے کر آنے والا شخص، اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی جن لوگوں کی یہ غیبت کرتا رہا، چغلی کرتا رہا، حق مارتا رہا، ظلم کرتا رہا، ان لوگوں میں بانٹ دی جائے گی۔ یہ خالی ہاتھ ہو جائے گا
جب اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا تو میرا اللہ فرمائے گا جہنم کے دروازے کھولو، اس نیکوکار بھرپور نیکیاں لے کے آنے والے شخص کو جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا میری امت کا وہ مفلس ترین شخص ہوگا۔ فرمایا غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں روزہ رکھ لو۔ ماہ رمضان تمہاری ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو، دوسرا رمضان نہ آئے۔ اللہ اکبر، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو جوانوں۔ آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائٹ پہ چل پڑی۔ اے جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، مست ملنگ بابا تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے پیٹا ہے، کسی نے دکھ دیا ہے، کسی نے درد دیا ہے، کسی نے غم دیا ہے، بھوک لگی ہے، کسی نے روٹی نہیں دی، پیاس لگی، کسی نے پانی نہیں دیا۔ کہا نہیں بیٹے یہ میرے مسئلے نہیں۔ کہا بابا پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہا بیٹے آج ویسے میرے دل نے چاہا کہ کیوں نہ میں بندوں کی رب سے صلح کرا لوں، آج ویسے میرے دل نے چاہا کہ کیوں نہ میں بندوں کی، دنیا والوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ بابا جی پھر کیا ہو؟ کہا میاں اللہ تو مانتا ہے پر دنیا والے نہیں مانتے، میرا اللہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری چوکھٹ پر، لے آئے نہیں میری دہلیز پر، ایک آنسو سے سارے کے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ یہاں سے ایک آنسو نکلے گا بعد میں خاشیت الہی میں، شرمندگی کی وجہ سے یہاں سے ایک آنسو نکلے گا، بعد میں سارے گناہ بخش دوں گا۔ ان کو بول ایک بار میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھیں، دنیا والوں کو بول ایک بار میری دہلیز پہ آ کر تو دیکھیں، اوے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہیں، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہیں۔ کہتا ہے دوسرے دن یہی بابا قبرستان میں بیٹھا رو رہا تھا، کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، اور کبھی کبھی تو بازاروں میں روتا ہے، کبھی کبھی تو قبرستانوں میں روتا ہے، آج کیا بنا؟ کہا بیٹا آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا آج میرے دل نے چاہا کہ کیوں نہ میں قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ کہا بابا پھر کیا بنا؟ کہا بیٹے نہ پوچھ، یہ تو رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، مالک ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تمہاری بخشش کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے، وہ بند کر دیا گیا۔ جوانوں ہماری بخشش کا دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا۔ جب آنکھیں بند ہوں گی تو بخشش کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہاں پہ بٹھا لو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں آؤ نا تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کیا کرو۔ اللہ اکبر، فرمایا دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، اور قیام کے دوران قرآن مجید کی تلاوت سننا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نفس کی اصلاح کرتی ہیں۔ انسان کے اندر یہ جو نفس ہے نا، انسان کے نفس کی اصلاح کرتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئیں۔ فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قراءت قرآن کر لیا کرو۔
میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد